شب برات، جہنم سے نجات کی رات، شب برات۔ شب برات کو لے کے نا ہمارے ہاں افراط و تفریط بہت ہے، بعض لوگ اس کی حقیقت سے ہی انکار کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اسے اتنا مناتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ اسلامی کوئی نہیں ہوگا، مسلمان ہی نہیں۔ تو جس چیز کا جو درجہ ہو اسے اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ شب برات کے حوالے سے نصف شعبان کی جو رات ہے، کچھ نہ کچھ روایات موجود، ہمارے علماء کا، مشائخ کا، صحابہ کا، تابعین کا عمل موجود، جو دلائل پورے دے دیتا ہے کہ ہاں یہ رات ہے، اس کا وجود ہے۔ اب اس کا انکار کرنا بھی غلط ہے، باقاعدہ اس کے بارے میں احادیث ہے۔ ہاں، اب اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات میں کوئی خاص عبادت اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یوں اتنی رکعت پڑھنی ہے اور اس رکعت میں یہ پڑھنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور ویسے کرنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ رات کی عبادت ہے، انفرادی طور پہ جس کا جو دل چاہے، جتنی ہمت ہو کرے آسانی کے ساتھ۔ اور اگلے دن کا روزہ یہ رکھنا چاہیے، اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی بات نہیں۔ ویسے تو ایام 20، 13، 14 اور 15 یہ تینوں روزے ہر مہینے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، 3 ہی روزے رکھ لیں تو بہت ہی اچھا، سنت بھی پوری ہوگی اور آگے رمضان کی تیاری بھی ہوگی۔ تو ایک بڑی برکت والی رات ہے شب برات کی رات، جہنم سے نجات اور برات کی یہ رات۔ اس رات کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ بے حساب لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب یہ بکریاں رکھنے میں بہت معروف تھا، ہر گھر میں 100، 200، 500 بکریاں، 1000 بکریاں ہوتی تھیں۔ تو بکریوں کی تعداد نہیں، ان کے بالوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایسی مغفرت والی رات ہے۔ دوسری اس کی فضیلت، یہ قبولیت دعا کی رات ہے۔ ہر رات قبولیت دعا کی ہے، ہر رات، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے نا، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں، یہ رات کے آخری پہر میں جا کے شروع ہوتا ہے، تہجد کے اوقات۔ شب برات میں یہ خصوصیت ہے کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد ہی اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور یہ اعلانات شروع ہو جاتے ہیں غروب آفتاب سے لے کے سحری کے مکمل ہونے تک، نان اسٹاپ ساری رات کی ترتیب چل رہی ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں مانگنا چاہیے، جب اللہ دینا چاہ رہے ہیں ہمیں مانگنا چاہیے۔ تو پہلی فضیلت بے شمار لوگوں کی مغفرت، دوسری فضیلت دعاؤں کی قبولیت۔ اب اس رات میں بہت سے لوگ آتش بازی کرتے ہیں، حرام، گناہ کبیرہ، اسراف، اللہ تعالیٰ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں، اور بعض لوگ اس آتش بازی پٹاخے کو ثواب سمجھ لیتے ہیں، یہ تو اور زیادہ خراب بات ہے۔ یہ پٹاخے، آتش بازی، یہ شریعت کے سے کوئی تعلق، ان چیزوں سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ کم سے کم ہم اس رات میں کوئی گناہ نہ کریں، مغرب، عشاء اور فجر یہ تینوں باجماعت ادا کریں، یہ کم سے کم درجہ ہے، اس سے نیچے کا درجہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ ساری رات نفل پڑھتا رہے اور فجر قضا کر دے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے، آپ سمجھ لیجئے کہ 5 لاکھ روپے کمائے اور 10 کروڑ روپے کا نقصان کر دیا۔ تو ایسے بندے کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف آدمی ہے۔ یہ 10 کروڑ کمائے تو 20 ارب کا نقصان کر دیا۔ تو مغرب، عشاء اور فجر یہ باجماعت ہوں، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی رات ہے، اللہ عطا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کم سے کم نافرمانی میں نہ جائیں۔ پھر اس رات عبادت کیا کرے؟ بھئی توبہ، اللہ سے معافی مانگنا، دعاؤں کو مانگنا، حاجات مانگنا، یہ کریں انفرادی طور پہ جتنا مرضی۔ بعض جگہوں پہ نفلی عبادات باجماعت ہوتی ہیں اس رات میں، صلاۃ التسبیح یا اور کوئی نفل۔ دیکھیں، صلاۃ التسبیح حدیث سے ثابت ہے، پڑھنی چاہیے۔ اس سے کتنے قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اس سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح باجماعت پڑھنا یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، فقہ حنفی میں اس کو منع کیا گیا، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ مسجدوں میں باقاعدہ ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے مجھے آ کے بتایا کہ جی اس لیے کرتے ہیں کہ عوام الناس کو آتی نہیں۔ بھائی باجماعت صلاۃ التسبیح کی جماعت کیوں کراتے ہیں؟ اس لیے، ان کے بقول اس لیے کراتے ہیں کہ لوگوں کو آتی نہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ یہ بتائیے کہ جن لوگوں کو صلاۃ التسبیح نہیں آتی ان کو سکھانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو سکھا دیں۔
اور دوسرا پھر انہوں نے کہا جی لوگوں کو تیسرا کلمہ نہیں آتا، سیکھنا بڑا مشکل۔ پھر اگلی بات میں نے ان سے کہی کہ دیکھیے بتائیے، جس شخص کو 2 رکعت نفل پڑھنی آتی ہے نا، یا 4 رکعت نماز پڑھنی آتی ہے، وہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتا ہے، صرف تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے، چند منٹ لگیں گے سمجھ جائے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔